بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نومیر اس کا جو ہم پڑھ رہے تھے سبق، وہ ہمارا خاتمہ کی جو 2 فصلیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تیسری فصل جو خاتمے میں ہے حروف غیر عاملہ کے بارے میں، تو وہ آج ہم شروع کرتے ہیں، تو اللہ کرے ہم جلدی جلدی پڑھ لیں جی۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں، حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں۔ پہلی قسم کا نام ہے حروف تنبیہ، دوسری کا نام ایجاب، تیسری تفسیر، چوتھی مصدریہ۔ امید ہے کہ یہ چاروں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ حروف تنبیہ 3 ہیں: الا، اما، ہا۔ حروف تنبیہ 3 ہیں: الا، اما، ہا۔ ایجاب 6 ہیں: نعم، بلا، اجل، ای، جیری، انا۔ یہ 6 ہیں۔ تفسیر 2 ہیں: ای، ان۔ مصدریہ 3 ہیں: ما، ان، انا۔ سب سے پہلے یہ یاد ہونے چاہیے، حروف غیر عاملہ یہ یاد ہونے چاہیے۔ ہم نے آج کے سبق میں کتنی قسمیں پڑھنی ہیں؟ 4۔ پہلی کا نام ہے حروف تنبیہ۔ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا۔ متکلم ان حروف کو اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ مخاطب اس چیز سے، اس بات سے غافل نہ رہے جو مخاطب کو بیان کی جا رہی ہے، اسے توجہ سے سنیں۔ حروف تنبیہ مفرد پہ بھی آتے ہیں، جملے پہ بھی آتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ بھی آتے ہیں، فعلیہ پر بھی آتے ہیں، فعلیہ خبریہ پر بھی آتے ہیں، انشائیہ پر بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 ہیں: الا، اما، ہا۔ یہ 2 صرف جملے پہ آتے ہیں، الا اور اما، یہ دونوں صرف جملے پہ آتے ہیں۔ ہا مفرد کے شروع میں بھی آتا ہے، جملہ کے شروع میں بھی آتا ہے، لیکن ہر مفرد کے شروع میں نہیں آتا، اس میں اشارہ جو مفرد ہے اس کے شروع میں آتا ہے۔ یہ 2 یہ حروف تنبیہ ہے۔ تنبیہ کا معنی بیدار کرنا۔ متکلم ان کو اپنے کلام میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ مخاطب اس کلام کو توجہ سے سنے اور اس کلام سے غافل نہ رہے۔ الا، اما صرف جملے پہ آتے ہیں، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، جبکہ ہا صرف ہا مفرد اور جملہ دونوں پہ، لیکن ہر مفرد پہ نہیں، صرف مفرد کون سا؟ اسم اشارہ۔ ایک بات ہے جو منادہ معرف باللام ہو، جیسے یہ ہے یا ایھا المزمل، یہ جو ہا ہے اس میں تنبیہ والا معنی نہیں ہے، یہ برائے فاصلہ ہوگی، تنبیہ والا معنی اس میں نہیں ہے، وگرنہ یہ بھی مفرد پہ آئی ہے، مفرد تو اس میں اشارہ نہیں ہے جی۔ ایجاب یہ 6 ہیں: نعم، بلا، اجل، ای، جیری، انا۔ ایجاب کا کیا معنی ہے؟ ایجاب کا معنی ہے جواب دینا۔ یہ حروف کسی نہ کسی بات کے جواب میں آتے ہیں، یعنی حروف ایجاب وہ حروف ہے جو کسی بات کے جواب میں آتے ہیں۔ یہ عام طور پہ شاید طالب علم سمجھتے ہیں ایجاب وہ ہے جو سوال کے جواب میں آتے ہیں، نہیں، حروف ایجاب وہ ہے جو کسی بات کے، ہاں بات سوال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن سارے سوال کے جواب میں نہیں آتے۔ پھر کہہ رہا ہوں حروف ایجاب، ایجاب کا معنی جواب دینا، حروف ایجاب کسی بات کے جواب میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے نام۔ یہ کلام سابق کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے کلام سابق مثبت ہو یا منفی، خبر ہو یا انشاء، 4 صورتیں بڑھی۔ کلام سابق مثبت ہو 2، خبر ہو یا انشاء 4، یہ اسے پکا کرے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا ذہب زید الی المسجد،
آپ نے آگے سے کہہ دیا نام، اس کا مطلب ہاں وہ گیا ہے، اس نے پہلے والی بات کو پکا کیا۔ کسی نے کہا لم یذهب زید الی المسجد، آپ نے کہہ دیا نام، آپ نے اس کے نہ جانے کو پکا کیا۔ کسی نے کہا لم یکم زید، کیا زید کھڑا نہیں ہوا، آپ نے آگے سے کہہ دیا نام، جی ہاں زید کھڑا نہیں ہوا۔ تو نام کلام سابق کو پکا کرتا ہے، چاہے کلام سابق مثبت ہو یا منفی، خبر ہو۔ میں نے مثالیں 3 پڑھی، تینوں میں چاروں کی مثالیں ہیں۔ ذهب زید الی المسجد مثبت بھی ہے، خبر بھی ہے۔ لم یذهب زید الی المسجد منفی ہے، خبر ہے۔ لم یقم زید، کیا زید کھڑا نہیں ہوا، یہ انشاء ہے، اگرچہ منفی ہے، انشاء ہے۔ تو نام کے بارے میں نے پڑھا دیا۔ بلا یہ کیا کرتا ہے؟ بلا جملہ منفیہ کے بعد آتا ہے اور اس کی نفی کو ختم کرتا ہے، یعنی بلا سے پہلے جملہ منفیہ ہونا ضروری ہے، بلا کے ذریعے اس جملہ منفیہ کی نفی کو توڑا جائے۔ جی یہ خبر کے بعد بھی آتا ہے، یہ انشاء کے بعد بھی آتا ہے۔ انشاء کی مثالیں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا بلا، انہوں نے وہ لست والی نفی کو توڑا۔ مطلب کیا ہے؟ تو ہمارا رب ہے۔ یہ خبر کے بعد بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے ما صمت امسی، کیا کہے؟ یہ خبر ہے لیکن ہے نفی۔ کوئی بندہ کہے دوسرے بندے کو تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، یہ خبر ہے، منفی ہے، لیکن آگے سے بندہ وہ کہے بلا کیوں نہیں، میں نے تو روزہ رکھا تھا، تو نفی کو توڑا۔ بلا یہ جملہ منفیہ کے بعد آتا ہے، اس کی نفی کو چاہے وہ جملہ منفیہ خبر ہو، چاہے جملہ منفیہ انشاء۔ آگے جی اجل جیری انا، یہ ای بعد میں پڑھاتا ہوں۔ اجل جیری انا، یہ تینوں خبر کی تصدیق کے لیے آتے، یہ تینوں خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ کسی نے خبر دی عمران خان پکڑا گیا، تو آگے سے نے کسی نے کہہ دیا اجل، کہتا ہے میں تیری تصدیق کرتا ہوں وہ پکڑا گیا، کیونکہ اس نے علماء کو پکڑا تھا، اس کے ساتھ تو کچھ ہونا ہے نا۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کے گھر میں چھاپا پڑ گیا، حالانکہ وہ روزانہ پڑ رہا ہے، ریٹ ہو گئی، پولیس نے حملہ کر دیا، تو آگے سے کہا انا، اس کا معنی میں تیری تصدیق کرتا ہوں۔ اجل جیری انا، یہ کیا کرتے ہیں؟ خبر کی تصدیق، یہ انشاء کے بعد نہیں آتے، خبر کی تصدیق۔ جی مثال میں نے بنا دی، ایک استاد صاحب نے مثال لکھی ہے، کبھی کبھی انا استفہام اور دعا کے بعد بھی آتا ہے، یہ جو انا ہے اجل جیری یہ تو پکی بات ہے، خبر کی تصدیق، لیکن جو انا ہے اکثر خبر کی تصدیق کرے گا، لیکن کبھی انا استفہام اور دعا کے بعد بھی آتا ہے۔ مثال لکھی ہے، ایک اعرابی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ مانگنے لگا، آپ نے اسے نہ دیا، اس نے آگے سے دعا کر دی، ہے تو وہ بد دعا، کہنے لگا لعن اللہ ناقتن حملتنی الیکا، اس کا ترجمہ اللہ اس اونٹنی پہ لعنت کرے جو مجھے تیرے پاس لائی۔ لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، ناقتن ایسی اونٹنی پر، حملتنی جو مجھے لائی، الیکا آپ کے پاس، اس نے اونٹ کو لایا۔ آگے سے رہتے عبداللہ بن زبیر نے پتہ کیا کہا؟ انا، کیا کہا؟ ساتھ کہا وراکبہ، ہاں ہاں وہ دیتے بھی ہوتے، نال ہوتے سوار دے بھی ہوئے، یہ دعا کے بعد آیا انا، کس کے بعد آیا؟ جی اجل جیری نہ پڑھا دیا۔ آگے ہے ای، کیا ہے؟ یہ جو ای ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ استفہام کے بعد آتا ہے، کس کے بعد؟ استفہام کے بعد آیا، اور اس چیز کو ثابت کرتا ہے جس کے بارے سوال ہوا اور اس کے بعد قسم لازم ہوتی۔
جس کے بارے سوال ہوا ای اسے کیا کرے گا؟ ثابت. اور ای کے بعد قسم لازم. قرآن پاک میں ہے اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہوا، کیا وہ حق ہے؟ کل بابو فرما دو ای، ہاں وہ حق ہے. آگے کیا؟ وَرَبِّی، مجھے اپنے رب کی قسم. ای استفہام کے بعد آئے گا، جس کے بارے سوال ہے اسے ثابت کرے گا. اور ای کے بعد قسم لازم ہے. ای کے بعد قسم لازم ہے. جی یہ میں نے سارا الحمدللہ پڑھا دیا. یہاں استاد صاحب نے آخر میں جا کے لکھا قرآن پاک میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. اگر کوئی بندہ یہ آیت سننے کے بعد نعم کہہ دے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نام کلام سابق کو پکا کرتا ہے. ہاں اس کے جواب میں اگر کسی نے سن کے کہنا ہے تو بلا کہے. کیا کہے؟ بلا. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ آگے کیا کہنا ہے؟ بلا. اگر کسی نے کہنا ہے سن کر تو اس کا معنی کیوں نہیں، اللہ احکم الحاکمین ہے. جی سمجھ آئی؟ الحمدللہ. حروف تفسیر. کیا حروف تفسیر؟ یہ دو ہے جی، ای اور ان. تفسیر وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ما بعد ما قبل کی تفسیر بنتا ہے. ما قبل کی ما بعد کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے. ای اور ان. یہ جو ای ہے یہ مفرد کی تفسیر بھی کرتا ہے، جملہ کی تفسیر بھی کرتا ہے. یہ کوئی بندہ کہے قوتی آ زید رزقو، قوتی آ یہ جملہ ہے، قوتی آ رزقو، اس کی تفسیر بندہ کہے ای ماتا. اب یہ ماتا بھی جملہ ہے اور قوتی آ رزقو بھی جملہ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ مفرد کی تفسیر بھی کرتا ہے. یہ جملے کی مثال، مفرد کی مثال یہ بہت زیادہ ہے. حرفن ای طرفن، حرفن مفرد، ای کے بعد طرفن مفرد. تو ای مفرد کی تفسیر بھی کرتا ہے. نہ مفرد میں تعیین ہے، نہ وہ مفرد خاص، نہ وہ جملہ خاص. جس مفرد کی کرتا ہے وہ مفرد عام، جس جملے کی کرتا ہے وہ جملہ عام. آگے ہے ان. یہ صرف مفرد کی تفسیر کرتا ہے، صرف مفرد کی تفسیر کرتا ہے. لیکن وہ مفرد خاص، مفعول بھی، مفعول بھی خاص، اس فعل کا جو قول کے معنی میں ہو. دوبارہ کر رہا ہوں، ان صرف مفرد کی تفسیر کرتا ہے. ان صرف مفرد کی تفسیر کرتا ہے. مفرد کون سا؟ مفعول بھی. مفعول بھی اس فعل کا جو فعل قول کے معنی میں، اور اکثر مفعول بھی مقدر ہوگا. چار باتیں ہیں، چار باتیں ہیں ان کے مفسر میں، ان کے چار باتیں ہیں جس کی ان نے تفسیر کرنی ہے، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر ایک مفرد، ہمیشہ مفرد ہوگا. نمبر دو ہمیشہ مفعول بھی. نمبر تین ہمیشہ اس فعل کا جو فعل قول کے معنی میں. جو چوتھی بات ہے وہ اکثر، وہ مفعول بھی اکثر مقدر ہوگا. ان کا مفسر، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ چار باتوں میں سے تین کے ساتھ ہمیشہ والی کیا ہے؟ نمبر ایک وہ جس کی ان تفسیر کرے گا مفرد ہوگا، ہمیشہ مفعول بھی ہوگا. ہمیشہ جس فعل کا ہوگا وہ فعل قول کے معنی میں ہوگا، ہمیشہ. آخری بات وہ مفعول بھی اکثر مقدر ہوگا. اکثر موٹی مثال جو عام طور پہ طالب علموں کو آتی ہے، نادیناہو این یا ابراہیم، نادیناہو این یا ابراہیم. چلے ایسے لکھ لیتے. اب یہ یا ابراہیم تفسیر ہے. اب کس کی تفسیر ہے؟ وہ یہاں مقدر ہے. وہ یہاں وہ ہے بی لفظ میں لفظ، بی لفظ میں یہ ہے وہ مفسر، مفرد ہے، مفعول بھی ہے اور با کے واسطہ سے. اور جس فعل کا ہے وہ فعل قول کے معنی میں. نادینا میں ندا، ندا قول کے معنی میں ہے، مفرد ہے، مفعول بھی ہے. جس فعل کا ہے وہ فعل قول کے، اور یہاں یہ مفعول بھی جو مفسر تھا وہ مقدر تھا. لیکن کبھی کبھی وہ مفسر ان کا موجود ہوگا.
بقایا تین باتیں ہمیشہ ہوں گی، وہ مفرد ہوگا، مفعول بھی ہوگا، اس فعل کا ہوگا جو قول کے معنی میں، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اکذفی، اکذفی یہ تفسیر ہے ما یوحا کی، ما یوحا مفرد ہے، موصول صلہ مفرد، مفعول بھی ہے جس فعل کا اوحینا وہ قول کے معنی میں، تینوں باتیں سچی، لیکن یہاں یہ مفعول بھی ظاہر ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، آپ نے سنا نہیں یار، ان کی میں نے جو پڑھایا آپ نے سنا ہے، آخری بات بتانے لگا ہوں، اے اور ان کے بارے میں قاعدہ آج ہم نے شرح میت والوں کو بتایا، جب تفسیر کرنی ہے ای سے پہلے اگر مفرد آئے، ای کے بعد مفرد آئے تو پکی ترکیب ہے مبدل من بدل، اچھا لیکن کبھی جملہ بھی تو آتا ہے نا، لیکن جب ای سے پہلے مفرد ای کے بعد، لیکن ان کے لیے تو ہمیشہ جس کی نے تفسیر کرنی مفرد ہونا ہے، اس میں ایک ہی ترکیب ہے، پہلے والا مبدل بعد والا بدل، جی میں ادھر پہنچ گیا ہوں، حروف مصدریہ یہ تین ہے، ما ان ان، اچھا حروف مصدریہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جو ماں بعد کو مصدر بناتے ہیں، نہیں ماں بعد کو مصدر نہیں بناتے، ماں بعد کے ساتھ مل کر مصدر بنتے، ماں بعد کو مصدر نہیں بناتے، ماں بعد کے ساتھ، جی سمجھ آئی ہے، ماں بعد کے ساتھ اس میں ہے ما اور ان، کیا یہ فعل پر بھی داخل، فعل پر داخل ہوتے ہیں، ما ان کس پہ آتے ہیں، یہ دونوں کس پہ آتے ہیں، جبکہ اور دونوں کا پھر مجموعہ، یعنی ما فعل پہ آیا، یہ قرآن پاک میں بھی ہے بیما رحبت، کیا فعل پہ آیا، اور ان کی تو مثالیں ویسے بہت مشہور ہے، ان فعل پہ آتا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے، اکثر مضارع پہ آتا ہے، ماضی پہ بھی آ جاتا ہے، ما ان کس پہ آتے ہیں، فعل پہ، پھر ما اور فعل کا مجموعہ مصدر کے معنی میں، ان اور فعل کا مجموعہ جی یاد ہوا ہے، جبکہ یہ جو انا ہے یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، کس پہ آتا ہے، جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اور اس کو نہیں، اس کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں، مثال کے طور پہ مثال ہے اس کی، بالغنی انک قائم، کیا پڑھا، بالغنی انک قائم، اب یہ بالغنی کے بعد انک قائم، یہ انا اور سارا مل ملا کر مصدر کے معنی میں ہو گیا، وہ کیا ہے، بالغنی قیامک، کیا کہا، انک قائم، سارے کا جو مجموعہ بنا، جو مصدر بنا وہ بن گیا بالغنی قیامک، یہ قیامک کا فاعل ہے، کس کا، بالغنی، پتہ یہ چلا انک قائم اس کا مجموعہ مصدر بنا وہ ہے قیامو، آگے کاف ضمیر ہے، مصدر بنا قیام، جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی، یہ ایک سوال ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں حروف غیر عاملہ، غیر عاملہ جو عمل نہیں کرتے، یہ ان بھی عمل کرتا ہے، انا بھی عمل کرتا ہے، یہ کیا، ہم تو غیر عاملہ پڑھ رہے ہیں، اس کا جواب ان جو ہے جب ماضی پہ آئے عمل نہیں کرتا اس لحاظ سے غیر عاملہ ہو گیا، لہذا اس کو غیر عاملہ میں شمار کر لیں، آپ نے سنا ہی نہیں کہ نہیں آئی، تو ماں تو ویسے ہی غیر عاملہ ہے، ماں تو تو چلو دو غیر عاملہ ہے، چلو انا تو عاملہ ہے، کیا کہا، انا عاملہ ہے، لیکن دو غیر عاملہ ہے، اکثریت کے لحاظ سے غیر عاملہ ہے، اس لیے نام سب کا رکھ دیا غیر، حالانکہ یہ عاملہ ہے، انا کیا ہے، ہاں جب ماں کاف آ جائے پھر عمل نہیں کرتا اس کے ساتھ، انا کے ساتھ، لیکن اس کے بغیر یہ کیا ہے، عاملہ ہے، تو الحمدللہ ہم نے نحو میر کا یہ سبق حروف غیر عاملہ کا پہلا، جس میں 4 قسمیں، حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، تنبیہ کتنے ہیں 3، الا، اما، ایجاب کتنے 6، نام، بلا، تفسیر کتنے 2، مصدریہ کتنے 3، ما، ان، انا، الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا جی۔